اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امین نے اقتصادی امور کے مشیر کی تقرری کے لیے ایک امیری آرڈر جاری کیا۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں نافذ کردہ پابندیوں کو بتدریج اٹھائے جانے کا اعلان۔ ہلال احمر سوسائٹی نے غازہ پٹی میں صحت سے منسلک متعدد منصوبوں کی شروعات کر دی ہے۔ اور وزارت اوقاف و اسلامی امور نے چند قوانین اور شرائط کے ساتھ 15 جون سے مساجد کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم ادہمت آل ثانی نے سال 2020 کا امیری آرڈر نمبر 4 جاری کیا، جس کے عین مطابق شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی کو اقتصادی امور کا امیری مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری حکم نامے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ نے کووڈ-19 کی وبا اور اس ضمن میں اہم ترین ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ایک پریس کانفرنس بلائی، جس میں اس کی ترجمان للوا خاطر نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے نتیجے میں ملک میں نافذ کی گئی پابندیوں کو مرحلے وار یا بتدریج ختم کرنے یا اٹھائے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ وبا ایک چیلنج ہے جس کو پوری دنیا کا سامنا ہے اور اس نے تقریباً ہر ایک کو متاثر کیا ہے۔ محترمہ نے زور دے کر کہا کہ پابندیوں کا بتدریج اٹھائے جانے کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ آپ احتیاطی اقدام کو نظر انداز کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک مرحلے سے اگلے اسٹیج کی سمت آگے بڑھنا اشاروں اور سخت ہدایات سے متعلق ہر ایک کے کمٹمنٹ پر منحصر ہے، اور اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا چند پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے یا بعد کے مراحل کی شروعات میں تاخیر کا جواز ہوگا۔ ریاست قطر مستقبل کے لیے مزید اپنے اسٹریٹجک پروجیکٹس بالخصوص سیکورٹی برائے خوراک کے شعبے میں آگے بڑھنے یا ترقی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ملک میں حال ہی میں فارمز اور فیکٹریاں قائم کی گئی ہیں جو اسٹریٹجک ذخائر کی فراہمی اور ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایک دیگر خبر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وزارت صحت نے فوڈ رجسٹریشن سسٹم اور فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانے میں ملک کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کمپنیوں کے کردار پر ایک آن لائن ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ وزارت صحت نے کل بروز پیر 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے ریکور ہونے کے 1597 کیسز اور 3 لوگوں کے انتقال کر جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ملک میں اس وبائی مرض سے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 45,935 ہو گئی۔ اس اعلان میں 1368 نئے تصدیق شدہ معاملات بھی شامل تھے۔ خبر کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں ہی کے اندر 19 مریضوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں رکھا گیا، جہاں اب مریضوں کی تعداد 241 ہو گئی۔ وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ICU میں داخل کیے جانے والے کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں بھی قدرے کمی آئی ہے۔ خیال رہے کنفرم نئے کیسز تارکین وطن ورکرز کے ہیں جو پہلے ہی سے متاثرہ افراد کے رابطے میں تھے، اور یہ نئے کیسز کا انکشاف وزارت صحت کی ٹریک اور ٹریس ٹیم کے ذریعے کیا گیا۔ خیال انسپیکشن کے کیسز شہریوں اور رہائشیوں میں بھی بڑھے ہیں جو ان انفیکٹڈ فیملیز کے ممبران کے رابطے میں رہے اور جو کام کی جگہ یا وزٹس اور فیملی گیدرنگ کے ذریعے متاثر ہوئے تھے۔
وزارت کے بیان کے مطابق وفات پانے والے تینوں افراد کی عمریں 50، 52 اور 65 سال ہیں اور وہ دائمی امراض میں مبتلا اور ICU میں زیر علاج رہے۔ وزارت نے احتیاطی تدابیر اور روک تھام کے ضروری اقدام پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا ہے۔ قطر نے اس مسلح حملے کی شدید مذمت و ملامت کی ہے جس میں شمال مشرقی نائجیریا کے میدوگری نامی فوجی اڈے کو ہدف بنایا گیا، جس کے سبب کئی اموات واقع ہوئیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا، خواہ اس کے مقاصد اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کے افراد خانہ، حکومت اور نائجیریا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور نے قطر میں ILO پروجیکٹ کے دفتر اور امپلائرز کی بین الاقوامی تنظیم کے تعاون سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا، جسے قطر میں چھوٹی اور درمیانہ درجے کی انٹرپرائزز کے لیے کووڈ-19 پر اقتصادی رسپانس پلان سے منسوب کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد کووڈ-19 کے وبائی بحران کے بیچ چھوٹی اور میڈیم سائز کی کمپنیوں اور ملازمت کو تحفظ فراہم کرنے میں سپورٹ سے متعلق بطور خاص شارٹ ٹرم اقدام پر تجاویز کے تبادلے اور ان کمپنیوں کی حمایت کے لیے حکومتوں اور امپلائرز کی بہترین کارکردگی پر بحث کرنا ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے کورونا وائرس کی وبا کے باوجود 2019-20 کے تعلیمی سال کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، جبکہ اس سے دنیا کے زیادہ تر ممالک تعلیمی سلسلے کو روک دینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے سیکریٹری جنرل مسٹر ابراہیم بن صالح النعیمی کا کہنا تھا کہ ایویلویشن عمل اور 1 تا 11ویں کلاسوں کے لیے اسٹینڈرڈز کو یومیہ اور ہفتہ وار اسیسمنٹ کی پلاننگ کے ذریعے تعلیمی عمل کے ساتھ متوازی طریقے سے مکمل کیا گیا، جس میں سیکھنے کے تمام اہداف کو ملحوظ رکھا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فاصلے سے سیکھنے کے وزارت کے آپشن کو ایسے کامیاب ڈھانچے کے ساتھ وقف کیا گیا کہ ای لرننگ کے مقاصد پورے کیے جا سکیں، جس میں بڑی کامیابی بھی ملی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری سفیر برائے جمہوریہ ہیلینک عبدالعزیز علی النعمہ دوحہ ایتھن تعلقات میں مسلسل ترقی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور دونوں ملکوں کے پرائیویٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری سے متعلق قطر یونان بزنس مشترکہ کونسل کے قیام کے نتیجے میں اقتصادی ترقی ہوئی ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے جون کی 15 تاریخ سے کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدام پر مشتمل قوانین اور شرائط کے ساتھ مساجد کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں نمازیوں کے لیے ایک خصوصی ویڈیو جاری کی جا رہی ہے۔ ہلال احمر سوسائٹی نے غازہ پٹی میں لائف سیونگ میڈیکل انٹرونشنز، سپلائز اور کیپیسٹی بلڈنگ سمیت صحت کے کئی پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ واضح 4 ملین امریکی ڈالرز پر مشتمل ان خصوصی منصوبوں کا مقصد صحت سیکٹر کی حمایت سے ہے، جو پچھلے 13 سال کے محاصرے کے سبب بری طرح متاثر ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم کردہ حکومت کے حامی دستوں کی جانب سے عسکری اہمیت کے شہر سرت کے لیے پیش قدمی اور غدار فوجی کمانڈر خلیفہ حفتار کو دارالحکومت طرابلس سمیت مضافاتی علاقوں سے انخلاء کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ادھر وزیر داخلہ فتحی بشاغہ کا کہنا تھا کہ سرت اور جفرہ فضائی اڈے پر کنٹرول بحال ہونے کے بعد ہی سیاسی مذاکرات سے رجوع کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردغان اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت، جس میں دو طرفہ تعلقات، تازہ علاقائی و بین الاقوامی اور لیبیا کے نازک حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔
ترک صدارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ طرفین نے لیبیا میں حصول امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے لیبیا کو اس وقت سے سیاسی کرائسس کا سامنا ہے جب ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتار نے 4 اپریل 2019 میں دارالحکومت پر حملہ کیا تھا۔ امریکی کانگریس ڈیموکریٹس کی جانب سے کل پولیس تشدد اور نسل پرستی سے متعلق ناانصافی سے لڑنے کے لیے لیجسلیشن کے ایک جامع پیکیج کو متعارف کرانے کا عندیہ ظاہر کیا گیا۔ امریکی شہر منیاپولس میں ایک سیاہ فام امریکی شہری کی پولیس حراست میں موت کے بعد پچھلے 2 ہفتوں سے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شمال مغربی شام میں مسلح گروپس نے حکومتی دستوں اور ان کے اتحادیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں 9 افراد قتل اور کم از کم 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ خبر میں 6 جنگجوؤں کے قتل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے شامی سرحد کے نزدیک ISIS کے ملیشیا عناصر کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مقبوضہ غرب اردن کے مزید حصوں کے الحاق کے وزیر اعظم نیتان یاہو کے منصوبے کے خلاف سینکڑوں فلسطینیوں نے کل ریلیاں نکالیں اور شدید احتجاج کیا۔ برطانیہ نے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے 14 روزہ کرنٹائن کے نفاذ کی شروعات سے رجوع کیا ہے، خواہ وہ اس کے اپنے شہری ہوں یا غیر ملکی باشندے۔ ادھر روسی دارالحکومت کے میئر نے کہا ہے کہ ماسکو کئی مہینوں سے جاری کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ اور بھارت میں کورونا وائرس کے سبب بند دفاتر، مالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹ سمیت عبادت گاہوں کو کووڈ-19 کے انفیکشنز میں ہونے والے اضافے کے باوجود دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے اقتصادی امور کے مشیر کی تقرری کے لیے ایک امیری آرڈر جاری کیا۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں نافذ کردہ پابندیوں کو بتدریج اٹھائے جانے کا اعلان۔ ہلال احمر سوسائٹی نے غازہ پٹی میں صحت سے منسلک متعدد منصوبوں کی شروعات کر دی ہے۔ اور وزارت اوقاف و اسلامی امور نے چند قوانین اور شرائط کے ساتھ 15 جون سے مساجد کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔